لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير۔ الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفزية والسر عنده علانية۔ الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى۔ الخلق خلق والعبد عبد وهو الله رؤوف الرحيم۔ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وعلى اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا سفیان واللہ لتموتن ثم لتبعثن ثم لیدخلن محسنکم الجنہ ومسیئکم النار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالی قرآن پاک کے اندر ہم سے ایک سوال کرتا ہے، ایک بات پوچھتا ہے کہ ام خلقوا من غیر شیء، میرے بندو کیا تم خود بخود بن گئے ہو؟ تو کیا جواب آئے گا؟ نہیں، ہم خود نہیں بنے۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسرا سوال کرتا ہے ام ہم الخالقون، کیا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ پھر بھی کیا جواب آئے گا؟ نہیں۔ پھر اللہ تیسرا سوال کرتا ہے ام خلق السماوات والارض، یہ زمین کا فرش تم نے بچھایا ہے، یہ آسمان کی چھت کو تم نے بنایا ہے؟ تو کیا جواب آئے گا؟ نہیں۔ پہلا سوال خود بنے ہو، کیا مطلب؟ اس سوال کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم خود بن گئے ہو پھر تمہیں چھٹی ہے، جو مرضی کرو۔ دوسرا سوال ام ہم الخالقون، کیا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ کیا مطلب؟ اگر تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے پھر بھی تمہیں چھٹی ہے، جو مرضی کرو۔ تیسرا سوال ام خلق السماوات والارض، یہ زمین کا فرش تم نے بچھایا ہے، یہ آسمان کی چھت کو تم نے بنایا ہے، تم بادلوں کو لے کر آتے ہو، تم بارشوں کو برساتے ہو، تم نے پہاڑوں کو گاڑا ہے، تم نے زمین کے اندر سے غلوں کو نکالا ہے، تم نے ہواؤں کو چلایا ہے۔ اگر یہ نظام تم چلا رہے ہو پھر جس طرح مرضی اس کو استعمال کرو، پھر شراب اور دودھ برابر ہے، پھر شادی اور زنا برابر ہے، پھر سچ اور جھوٹ برابر ہے، پھر ناچنے والی اور پردہ دار برابر ہے، پھر حسین اور ابن زیاد برابر ہیں، پھر دونوں کو ایک ترازو میں تولا جائے گا۔ لیکن تینوں سوالوں کی نفی ہوتی ہے، ہم خود بھی نہیں بنے، اپنے آپ کو بھی نہیں بنایا، زمین آسمان بھی ہم نے نہیں بنایا۔ تو اب اللہ کہتا ہے او چوک اعظم کے پاگل انسان، جب تو خود بھی نہیں بنا، تو نے اپنے آپ کو بھی نہیں بنایا، تو پھر پتہ تو کر کہ کس نے بنایا ہے اور کیوں بنایا ہے۔ کیا خیال ہے؟ پتہ کرنا چاہیے کہ نہیں؟
جب ہم خود بھی نہیں بنے، اپنے آپ کو بھی نہیں بنایا، یہ زمین آسمان بھی ہم نے نہیں بنایا، تو پھر پتہ کرنا چاہیے نا کہ کس نے بنایا ہے اور کیوں بنایا ہے، کیوں زندگی موت کا نظام چل رہا ہے، کیوں سورج نکلتا ہے پھر غروب ہو جاتا ہے، کیوں دن آتا ہے پھر رات آ جاتی ہے، کیوں خوشیاں آتی ہیں پھر غم آ جاتے ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ میری عمر 7 سال ہوئی، مجھے پتہ چلا یہ میرا نام ہے، یہ میرا محلہ ہے، یہ میرا علاقہ ہے، پھر اس دنیا کے ساتھ دل لگ جاتا ہے۔ جب دنیا کے ساتھ دل لگتا ہے ساتھ ساتھ پتہ چلتا ہے کہ لوگ یہاں مر بھی جاتے ہیں۔ ایک آدمی 50 سال لگاتا ہے اپنی کوٹھی کو، بلڈنگ کو بناتے 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 بناتے، لیکن اس کا ہمیشہ کا گھر صرف 50 منٹ میں تیار ہو جاتا ہے۔ آج کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر لائٹ چلی جائے ہم اندھیرے میں ڈرنے لگ جاتے ہیں، گھبرانے لگ جاتے ہیں، اور کل میرے لیے ایسی بند کوٹھڑی تیار کی جا چکی ہے جہاں روشنی کی ایک لکیر بھی نہ آئے۔ آج کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی سی پسینے کی بدبو آتی ہے، ہم سے برداشت نہیں ہوتی، کپڑے اتارے جا رہے، نہایا جا رہا، خوشبوئیں لگائی جا رہی ہیں، اور کل میرے جسم سے ایسی بدبو آنے والی ہے کہ قبر کھل گئی تو قبرستان میں کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ساری دنیا مردار سے بھر جائے، ایک کتا مرا پڑا ہو ہم منہ پہ ہاتھ دے کے گزرتے ہیں، اللہ کا رسول فرما رہا ہے کتے بھی مر جائیں، بلیاں بھی مر جائیں، انسان بھی مر جائیں، جانور بھی مر جائیں، ساری چیزیں مری پڑی ہوں، کتنی بدبو ہوگی؟ ایک جہنمی کے جسم کی بدبو اس سے زیادہ ہوگی، ایک ہی۔ بہت بڑا مسئلہ ہے، ہم نے مرنا ہے۔ آج میرے پیٹ میں درد ہو گیا، مثال دے رہا ہوں، میں نے اماں سے کہا، اس نے ابا سے کہا، اس نے بھائی سے کہا، تو کوئی دوائی لینے چلا گیا، کوئی ڈاکٹر کو لینے چلا گیا، کوئی میرے پاس بیٹھ کے تسلیاں دینے لگ گیا، لیکن وہ وقت جب میری آنکھوں کے شمع بجھا دی جائیں گی، میرے کانوں کے ٹیلی فونوں کے تار کاٹ دیے جائیں گے، اور یہ بولتی زبان بند ہوگی اور جسم سے روح نکلنا شروع ہوگی، اس وقت کون ساتھ ہوگا؟ وہ ماں جو خود گیلی جگہ پر سوتی تھی، ہمیں سوکھی جگہ پر سلاتی تھی، وہ باپ جو سارا دن ہمارے لیے مزدوریاں کرتا رہا، ریڑھی چلاتا رہا، دکان پہ بیٹھا رہا، راتوں کو فصلوں کو پانی لگاتا رہا، فیکٹریوں کے چکر کاٹتا رہا، ان ماں باپ کو جب قبر میں ڈال کے آتے ہیں پھر کوئی یاد بھی نہیں رکھتا۔ کوئی ماں تھی جو میرے لیے راتوں کو جاگا کرتی تھی، کوئی باپ تھا جو میرے لیے سارا دن مزدوریاں کیا کرتا تھا۔ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، مٹ جانے والا جہان ہے۔ دیکھتے نہیں ہو آپ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ قبروں کے کھنڈر، ٹوٹی ہوئی شکستہ ویران حویلیاں یہ بتاتی ہیں کہ یہاں موت کا راج ہے۔ اس پر اس نے پنجہ ڈالا، اس کا وار کبھی خطا نہ گیا، پہلوان لڑک گئے، فاتح مفتوح ہو گئے، نامور بے نشاں ہو گئے۔ وہ نور جہاں کے لیے شیش محل بنانے والا جہانگیر بھی پیوند خاک ہو گیا، اور وہ نور جہاں جو شیشے کے محل میں رہتی تھی، جس کے لیے دن بھی دن تھا اور رات بھی دن تھا۔ جاؤ لاہور دریائے راوی کے کنارے چلے جاؤ، جا کے دیکھو راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے، کہتے ہیں یہ آرام گاہ نور جہاں ہے، وہ نور جہاں ظلمت جہاں بن گئی۔ جاؤ ذرا دیکھو یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ دو ہستیاں ہیں وفا والی، ان سے وفا کرو، اوپر اللہ ہے اور مدینے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، اوپر میرا اللہ سب سے بڑا وفا والا۔ اس لیے میرا اللہ قرآن میں گلہ کر کے کہتا ہے قتل الانسان ما اکفرا، اوے مر جا، میری نعمتوں کا انکار کرتا ہے۔ جیسے ہم کسی کے اوپر زیادہ احسان کریں پھر وہ ہمارا نافرمان ہو جائے تو ہم کہتے ہیں اوے مر جا،
میں تیرے نال کے کیتا تے تو میرے نال کے کیتا. یہی انداز اپنا کہ اللہ فرما رہے ہیں قتل الانسان ما اکفرا، اوے مر جا، میری نعمتوں کا انکار کرتا ہے. من ای شیء خلقا، تجھے پتہ ہے میں نے تجھے کہاں سے بنایا؟ جو آج اکڑا، جو آج مست ہوا، آج پاگلوں کی طرح کندھے ہلا کے چلتا ہے، زمین پہ ایڑی مار کے چلتا ہے، بھول گیا جب اپنے اوپر پیشاب کر کے پڑا ہوا ہوتا تھا. من ای شیء خلقا، تجھے پتہ ہے میں نے تجھے کہاں سے بنایا؟ یا اللہ مجھے تو نہیں پتا، کہ میں بتاتا ہوں. من نطفہ، یہاں فصاحت کا تقاضا ہے، قرات کا نہیں. مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں فصاحت کا تقاضا ہے کہ پڑھنے والا یہاں ٹھہر جائے. من نطفہ، وزیر اعظم صاحب ٹھہر جا. من نطفہ، وزیر اعلیٰ صاحب ٹھہر جا. من نطفہ، ایم این اے صاحب ٹھہر جا. من نطفہ، ایم این اے صاحب ٹھہر جا. من نطفہ، چودھری صاحب ٹھہر جا. من نطفہ، ملک صاحب ٹھہر جا. من نطفہ، مولانا صاحب ٹھہر جا. من نطفہ، غور کر میں نے تجھے کس چیز سے بنایا تھا؟ من نطفہ، ایک گندے ناپاک پانی سے میں نے تجھے بنایا. اور کہاں بنایا؟ 3 اندھیروں میں بنایا، جہاں نہ تیری ماں کو پتا تھا نہ تیرے باپ کو پتا تھا. 3 اندھیروں میں بنایا. اور کیسا بنایا؟ خلقہ فقدرہ، بڑے انداز کے ساتھ بنایا. جہاں ناک لگانا تھا وہاں لگایا، جہاں ہاتھ بنانا تھا ویسے بنایا، جہاں ہونٹ لگانے تھے ویسے بنائے. کیسے میرے اللہ کا نظام ہے؟ ادھر سے لقمہ توڑو، ہاتھ بتاتا ہے گرم کے ٹھنڈا، آگے لے کر آؤ، آنکھیں بتاتی ہیں ہے کیا چیز، تھوڑا اور قریب کر، ناک بتاتا ہے خوشبو کیسی، پھر آگے منہ کے اندر رکھ، زبان بتاتی ہے ذائقہ کیسا، دانتوں سے چبا کے آگے لے کر جا. 2 نالیاں ساتھ ساتھ کھڑی ہوئی ہیں. میرے اللہ نے فرشتوں کو بٹھایا ہوا ہے، جیسے لقمہ وہاں پہنچتا ہے وہ سانس والی نالی کو بند کر دیتا ہے، معدے والی نالی کو کھول دیتا ہے تاکہ لقمہ آرام سے اندر چلا جائے. اور اگر وہ فرشتہ غافل ہو جائے تو مجھے اور آپ کو قتل کرنے کے لیے ایک لقمہ کافی ہے. اگر سانس کی نالی میں چلا جائے ادھر ہی پھڑک کے بندہ مر جائے گا. کبھی تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو جائے پھر ہم ایسے کرتے ہیں، اللہ دوبارہ سیٹنگ کر دیتا ہے، چل میرا بندہ. یہ سارا نظام بنایا. خلقہ فقدرہ، بڑے انداز کے ساتھ بنایا. پھر اگلا کام کیا کیا؟ ثم السبیل یسرا، جب تیرا دنیا کے اوپر آنے کا وقت آیا میں نے راستے کو آسان کیا، تجھے دنیا کے اندر لے کر آیا. اور جب تو دنیا کے اندر آیا تیرے ہاتھ میں طاقت نہیں تھی کوئی چیز پکڑ سکے، تیرے دانت نہیں تھے کوئی چیز کاٹ سکے. او میرا بندہ تو بعد میں آیا، میں نے پہلے تیرے لیے خوراک کا انتظام کیا. تیری ماں کی چھاتیوں کے اندر سردیوں کے اندر گرم دودھ کا انتظام کیا، گرمیوں کے اندر ٹھنڈے دودھ کا انتظام کیا تاکہ میرا بندہ پروان چڑھ سکے. پھر اگلا کام کیا کیا؟ تیری ماں کے دل کے اندر تیری محبت ڈال دی، تیرے باپ کے دل کے اندر تیری محبت ڈال دی. اگر اللہ ہمارے ماں باپ کے دل میں ہماری محبت نہ ڈالتا، کون ہمارے لیے راتوں کو جاگتا، کون ہمارے لیے ہسپتالوں کے چکر کاٹتا، کون ہمارے پیشاب پخانے دھوتا؟ آپ دیکھتے نہیں ہو کسی اور کا بچہ روئے تو سر کے اندر درد پڑتا ہے، کہتے ہیں سر کھانے کے لیے آ جاتے ہیں، چپ کرواؤ. اور اپنا بچہ روئے تو دل کے اندر درد اٹھتا ہے. یہ محبت کس نے ڈالی؟ بول کے بتاؤ. یہ اللہ تھا جس نے تیری ماں کو تیرے لیے بے قرار کر دیا، تیرے باپ کو تیرے لیے بے قرار کر دیا. تو سوئے نہیں وہ سوتے نہیں، تو کھائے نہیں وہ کھاتے نہیں، تو بیمار ہوتا ہے وہ تجھ سے پہلے بیمار ہو جاتے ہیں. 2 ہستیوں کو تیرے اوپر قربان کر دیا. پھر اگلا کام کیا کیا؟ تیرے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت کو بنایا، بادلوں کو لے کر آیا، بارشوں کو برسایا، ہواؤں کو چلایا، زمین سے غلوں کو نکالا. کتنے جانوروں کے گلے پہ چھریاں چلوائیں، وہ گوشت تیرے دسترخوان پہ لے کر آیا تو آرام سے بوٹی اٹھاتا ہے، منہ میں رکھ کے کہتا ہے بڑی مزیدار ہے. اور تجھے پتہ بھی ہے ایک جان تیرے اوپر قربان ہوئی پڑی ہے.
ہاں کہاں کھڑا ہوا ہے؟ کوئٹہ، وہاں سے سیب کو توڑواتا ہے، پیٹی میں سجواتا ہے، ٹرک پہ لوڈ کرواتا ہے، چوک اعظم میں پہنچواتا ہے، مولانا سمیع اللہ کو اٹھواتا ہے، یہ یہاں سے چل کے جاتے ہیں ریڑھی والے کے پاس، وہاں جا کر اٹھایا، سیب کو ہاتھ میں لیتے ہیں، نہیں نہیں مولانا صاحب اس میں تیرا نام نہیں لکھا ہوا، یہاں عبد الرؤف کا نام لکھا ہوا ہے، واپس رکھ، واپس رکھ، واپس رکھوایا، عبد الرؤف کو اٹھایا، اس کو وہاں پہنچایا، انہوں نے اس کو خریدا، شاپر کے اندر ڈالا، گھر میں لے کر آئے، کاٹا، ایک ڈلی بیوی کو دی، ایک بیٹی کو دی، ایک بیٹے کو دی، ایک ڈلی اپنے منہ کے اندر رکھی، جب تک یہ ڈلی تیرے منہ میں نہیں جاتی اس وقت تک وہ فرشتہ واپس نہیں جاتا۔ یہ اللہ تھا، اللہ جس نے یہ سارا نظام تیرے لیے چلایا، اب تو جوان ہوا، تیرے اندر طاقت آئی، شادی کی ضرورت ہوئی، تیری شادی کروائی، تجھے اولاد کی ضرورت ہوئی، تجھے اولاد دے دی، اب چاہیے تو یہ تھا وہ ساری پیچھے والی زندگی سوچ کے تو سجدے میں گر جاتا، جیسے کتا ایک روٹی کھا کے زندگی بھر وفا کر جاتا ہے، گھر کا بچہ بھی لاٹھی اٹھا کے مارے تو کہتا ہے تجھے کچھ نہیں کہوں گا، باہر سے کچھ 6 فٹ کا آ جائے تو لپک کے پڑتا ہے، کہتا ہے یا مر جائے گا یا مار دے گا، وہ تو ایک روٹی کی وفا کرتا ہے۔ میرے اللہ نے تیرے لیے کیا کچھ کیا تھا، اب میرے اللہ کا تقاضا آیا میری دی ہوئی جوانی کو میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزار دے، لیکن اے ظالم انسان تو میری دی ہوئی جوانی سے مجھے للکارنے لگا، میں نے آنکھیں دی تھی جھکا کر چلنے کو، تو نے اوروں کی بیٹیوں کو دیکھا، میں نے کام دیے تھے قرآن سننے کو، تو نے ہیڈ فون لگا کے گانے سنے، میں نے زبان دی تھی سچ بولنے کو، تو نے جھوٹ بولا، میں نے ہاتھ دیے تھے عدل کرنے کو، تو نے ظلم کیے، میں نے پاؤں دیے تھے مسجد چلنے کو، تو رقص گاہوں کی طرف چلا، وہ اس کے باوجود کہ تو میرا نافرمان ہے، سارا دن 5 دفعہ بلاتا ہوں، 1 دفعہ اٹھ کے نہیں آتا، اور اس کے ساتھ اتنی نافرمانیاں، کبھی زنا، کبھی شراب، کبھی جوا، کبھی رشوت، کبھی ماں سے لڑ، کبھی باپ سے لڑ، تیرے سارے دن کی نافرمانیوں کے باوجود جب شام آتی ہے تجھے ایسے سلا دیتا ہوں جیسے سارا دن میری ایک بھی نافرمانی کا کام نہ کیا ہو، رات ہوتی ہے سلا دیتا ہوں، صبح ہوتی ہے پھر اٹھا دیتا ہوں، تیرے لیے زمین کا فرش بچھاتا ہوں، آسمان کو قائم رکھتا ہوں، بارشیں برساتا ہوں کہ کبھی تو لوٹ آئے گا، حالانکہ یہ زمین، مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، ترمذی شریف کی، ہر روز زمین اللہ سے کہتی ہے یا اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں، آسمان سے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے ہم اتر جائیں، سمندر کہتا ہے یا اللہ اجازت دے میں انہیں غرق کر دوں، اور اللہ کیا کہتا ہے، اے زمین، اے آسمان، اے فرشتوں، اے سمندر، تم نے پیدا کیا ہے، اگر تم نے پیدا کیا ہے تو جاؤ جا کے ختم کر دو، اگر میں نے پیدا کیا ہے تو درمیان میں دخل مت دو، میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، جس دن میں آ کے توبہ کرے گا قبول کروں گا، جس رات آ کے توبہ کرے گا قبول کروں گا، کبھی تو تاروں بھرا آسمان دیکھے گا اور اسے میرا خیال آئے گا، کبھی تو چاند کا بڑھنا اور گھٹنا دیکھے گا اور اسے میرا خیال آئے گا، کبھی تو گلاب کا سرخ جوڑا دیکھے گا اور اسے میرا خیال آئے گا، کبھی تو چمیلی کی سفید پوشاک کو دیکھے گا اور اسے میرا خیال آئے گا، کبھی تو تھنوں سے دودھ کو نکلتا دیکھے گا اور اس کو میرا خیال آئے گا، کبھی دودھ کو دہی میں بدلتا دیکھے گا اور اس سے میرا خیال آئے گا، کبھی دہی کو مکھن میں بدلتا دیکھے گا اور اس کو میرا خیال آئے گا، کبھی مکھن کو گھی میں بدلتا دیکھے گا اور اس کو میرا خیال آئے گا، کبھی زمین کی لطافت کو دیکھے گا، آسمان کی بلندیوں کو دیکھے گا، پہاڑوں کی چوٹیوں کو دیکھے گا، ہوا فضا خلا کا نظام دیکھے گا اور اس کو میرا خیال آئے گا، اور جب میرا خیال آئے گا اور یہ میری طرف توبہ کرنے کے لیے آئے گا، ساری دنیا کہنے لگ جائے گی ہاں 900 چوہے کھاتے بلی ہنستے، 900 چوہے کھاتے بلی ہنستے، ہن تینوں اللہ یاد آیا ہے، بڈھا ہو گئے ہیں، سنیا نہیں جاندا، بولیا نہیں جاندا، چلیا نہیں جاندا، یہ ہر طرف سے تانے مل رہے ہیں، 900 چوہے کھاتے بلی ہنستے، میرا اللہ کہتا ہے یہ جو تجھے تانے دے رہے ہیں نا
इनकी न सुनना, ये जानते नहीं है मैं कौन हूं, ये जानते नहीं है मैं कौन हूं। तू आ जाना, या अल्लाह मैं आऊं तो तू क्या करेगा? मेरा अल्लाह कहता है जब तू मेरी तरफ आएगा ना, मौलाना समीउल्लाह की मस्जिद बड़ी दूर है, बैतुल्लाह बड़ी दूर है, मस्जिद नबी बड़ी दूर है, तू घर में बैठा है, दफ्तर में बैठा है, दुकान पे बैठा है, तुझे ख्याल आया यार सारी जिंदगी गुनाहों में गुजारी है, आज तौबा करते हैं। ये ख्याल आने के बाद तेरा पांव ऐसे जमीन पे था, तेरा पांव जमीन से उठेगा, मेरी तरफ आने के लिए जमीन से उठने के बाद तेरा पांव दोबारा जमीन पे बाद में जाएगा, तेरा अल्लाह तेरे इस्तिकबाल के लिए पहले खड़ा हो जाएगा। आजा मेरा बंदा, आजा मेरी बदी, मैं तो कब से तेरे इंतजार में था। वो सुनते रहते हो ना 70 साल कहता रहा या सनम या सनम या सनम, एक दफा गलती से मुंह से निकल गया या समझ, मेरे अल्लाह ने कहा लब्बैक या साल से इंतजार कर रहा था, कभी तो मुझे भी बुलाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक शख्स बड़ा नाफरमान गुनाहगार, लोगों ने बस्ती से निकाल दिया, शहर से निकाल के दरवाजे बंद कर दिए, जंगल में पड़ा हुआ है, मौत आ गई। जिब्रील उतरा, कहा ऐ मूसा अल्लाह फरमा रहे हैं मेरा एक दोस्त जंगल में मर गया है, ऐलान कर दे जो उसका जनाजा पड़ेगा मैं उसको भी माफ कर दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, सारे इकट्ठे हो गए, आयते मजे हो गए, बख्शिश का दिन आ गया। वहां पहुंचे, देखा वही बदमाश, वही नाफरमान, वही गुनाहगार, कहने लगे ऐ मूसा ये तेरा रब क्या कहता है? मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज की, या अल्लाह तेरे बंदे कुछ और कह रहे, तू कुछ और कह रहा। अल्लाह ने कहा मूसा मेरे बंदे भी सच कह रहे हैं, मैं भी सच कह रहा हूं। मेरे बंदे को जब मौत आने लगी इसने मुझसे 5 बातें कही हैं, 5 बातें। सबसे पहली बात इसने मुझसे कहा, या अल्लाह अगरचे मैं बड़ा गुनाहगार हूं पर मुझे नेक लोगों से मोहब्बत जरूर है, मैं नेक लोगों के साथ मोहब्बत करता हूं। आज बातिल बड़ी चाल चल गया है, उसने हमारे दिलों से नेक लोगों की मोहब्बत ही निकाल दी है। उन्होंने हमारे दिल में उलमा की नफरत डाल दी, दाढ़ी वाले की नफरत डाल दी, पर्दादार औरत की नफरत डाल दी है। कोई लड़की कॉलेज में पर्दा करके चली जाए, हर तरफ उसका मजाक उड़ाया जाता है। कोई दाढ़ी रख के कॉलेज में चला जाए, हर तरफ उसका मजाक उड़ाया जाता है। कई मौलाना साहब आ जाए, मजाक उड़ाया जाता है। उन्होंने पहली यही बेगैरती की है कि हमारे दिल से उलमा की मोहब्बत निकाल दी है। क्या दे दिया? हमें मोबाइल पकड़ा दिया, जो मसला है मोबाइल पे लिखो, गूगल पे लिखो, नेट पे लिखो तो मसला देखो। वहां में कई चूड़े दा लिखे आया है, वहां में मिरासी दा लिखे आया है कि कहां लिखा हुआ होता है कि कौन से मुफ्ती ने यह मसला लिखा है। और मैं तुम्हें दावे से कह रहा हूं, मौलाना की मौजूदगी में कह रहा हूं, जब कोई बंदा घर से मसला पूछने के लिए मौलाना साहब के पास आता है, मुफ्ती साहब के पास आता है, ये घर में बैठा हुआ था, कोई मसला पेश आया, मोबाइल खोलने की बजाय ये मौलाना साहब के पास गया, मुफ्ती साहब के पास गया, पहला कदम इसने उठाया, घर से बाहर यूं रखा, जैसे ही घर से बाहर ये पहला कदम रखता है 70,000 फरिश्ते इसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करने के लिए बैठ जाते हैं। और जिस रास्ते से चल कर आता है, जिस पत्थर के पास से चल कर आता है, जिस दरख्त के पास से गुजरता है, कायनात की एक एक चीज इसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करती है। जो मौलाना से मसला पूछने आ रहा है, कितने पूछने आते हैं ना, सही ना, मोबाइल का जमाना है, मौलवियां की क्या जरूरत, मौलवियां की क्या, हम जानते हैं मौलवियों को, हम जानते हैं तबलीग वालों को। और कभी अपने आप को भी जान, अपना नुकसान कर रहे हो उलमा से दूर होकर, नेक लोगों से दूर होकर। तो उसने पहली बात क्या कही? या अल्लाह अगरचे मैं गुनाहगार हूं पर मुझे नेक लोगों से मोहब्बत जरूर है, मैं अल्लाह वालों से मोहब्बत करता हूं। फिर इसने दूसरी बात मुझसे कही, क्या कहा? कि या अल्लाह अगरचे मैं खुद भी गुनाहगार हूं पर मुझे गुनाहगार अच्छे नहीं लगते, मुझे गुनाहगार अच्छे नहीं लगते। और तीसरी बात इसने मुझसे कही, क्या कहा? कि या अल्लाह अगर मेरे जन्नत में जाने से तेरी जन्नत छोटी हो जाएगी तो ना डाल, और मेरे जहन्नम में, चौथी बात इसने मुझसे कही, मेरे जहन्नम में जाने से अगर तेरी जहन्नम भर जाएगी और तू इसी में खुश है तो फिर मुझे डाल दे, मुझे कोई परवाह नहीं है। और आखिरी बात, मौलाना इंतहा की बात की है उसने, आखिरी बात
क्या कहने लगा? पांचवी बात इसने मुझसे कही, ओए होए अल्लाह अकबर, क्या कहा? कहने लगा या अल्लाह, अगर तू मेरे ऊपर रहम नहीं करेगा तो फिर और कौन है जो मेरे ऊपर रहम करेगा? फिर और है कौन जो मेरे ऊपर रहम करेगा? कहा ऐ मूसा, ये जो इसने आखिरी बात कही है ना कि या अल्लाह तू मेरे ऊपर रहम नहीं करेगा तो फिर और है को कभी कहा करो, तन्हाइयों में बैठ के हाथ उठाए करो, अल्लाह से कहा करो या अल्लाह अगर तू ही रहम नहीं करेगा तो तेरे बंदे किधर जाएंगे, फिर हम कहां जाएंगे? या अल्लाह रहम कर दे, ऐसे कहा करो अल्लाह से। उसने कहा या अल्लाह अगर तू ही मेरे ऊपर रहम नहीं करेगा फिर और है कौन? फिर कोई है तेरे सिवा जो रहम करे? कहा मूसा, जब इसने ये पांचवी बात मुझसे कही, मेरी रहमत को इतना जोश आया, इसने तो छोटा सवाल कहता है, अपनी बख्शिश मंगी, मुझे मेरी इज्जत की कसम, उस वक्त ये मुझसे कहता या अल्लाह सारी दुनिया को माफ कर दे तो मैं इसके तुफैल सबको माफ कर देता। ये मेरा आपका अल्लाह है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, आओ सर मिलकर अल्लाह से सुलह कर लें, माफी मांग लें, तौबा कर लें। नियत करते हो सारे तौबा की? मेरे साथ मिलके कहो या अल्लाह मेरी तौबा। एक दफा और दिल से या अल्लाह मेरी तौबा। एक दफा और कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। आप खुशखबरी सुन लो, जिसने दिल से कहा या अल्लाह मेरी तौबा, उससे मुबारक हो। इस वक्त ऐसे बैठे हुए हो जैसे आज माँ के पेट से आए हो, सारे माफ हो गए, कांटा फिर गया है। दो चीजें बाकी हैं, किसी का हक खाया, हक वापस करना पड़ेगा, गुनाह माफ। नमाज छोड़ी थी, कज़ा अदा करनी पड़ेगी, गुनाह माफ हो गया। तो कम अज कम आज सारे पक्का इरादा करो, आज तो बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। अब सारी दुनिया से तौबा करवाना ये तबलीग का काम है। दर दर जाना, धक्के खाना और बिस्तरे उठाना और ये सदा लगाना, ये सदा लगाना कि अल्लाह से होता है, अल्लाह के सिवा। बैठो बैठो, कुछ नहीं, तो खुद हो जाएगी तस्कीर। अल्लाह से होता है, मखलूक से कुछ, बोलो ना, मखलूक से कुछ नहीं होता। बोलना, यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में कहा था गया तो लोग आते थे गल्ला लेने के लिए। एक नौजवान आया, उन्होंने गल्ला दिया, जितना सबको दे रहे थे उसको भी दिया। तो जब उसने ले लिया, कहने लगा मुझे और दो। कहा और क्यों दें, जितना सबको मिल रहा है आपको मिल गया। कहने लगा नहीं मुझे और दो। कहा और लेना है तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम से बात करो। यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गए, कहा जी मुझे और गल्ला चाहिए। कहा जितना सबको मिल रहा है आपको मिल गया। तो वो कहने लगा मैं बता दूं ना कि मैं कौन हूं, फिर देखना आप मेरे साथ क्या करते हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कहने लगे भाई बता तू कौन है। कहने लगा मैं वो बच्चा हूं जिसने बचपन में आपकी गवाही दी थी। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम इतना खुश हुए, कहने भाई खजाने दे, दरवाजे खोल दो, जितना दिल चाहता है ले जाए। उधर दरवाजे खुले, उधर जिब्रील आ गया। कहने लगा यूसुफ, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये क्या बात हुई, बाकियों को नाप तोल के दे रहे हो, इसके लिए दरवाजे खोल दिए। कहा जिब्राइल, असल में इस बच्चे ने मुझे बताया है मैं वो बच्चा हूं जिसने बचपन में आपकी गवाही दी थी। तो जिब्रील कहने लगा यूसुफ, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जो तेरी गवाही दे तू तो उसके लिए खजानों के दरवाजे खोल दे, और जो मेरी गवाही दे मैं भी उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दूंगा। खुशकिस्मत है वो इंसान जो हर कुल गली के कूचे में जाकर, हर कोने में जाकर, हर रेडी वाले के पास जाकर, हर दुकानदार के पास जाकर ये सदा लगा रहे हैं अल्लाह से होता है, मखलूक से कुछ नहीं होता। अल्लाह कर रहा है, जो किया अल्लाह ने किया, जो कर रहा है अल्लाह कर रहा है, जो आइंदा होगा अल्लाह के चाहने से होगा। मेरे अल्लाह की हुकूमत चलती है, मेरे अल्लाह का राज चलता है। जो ये सदा लगा रहे हैं चंद सुबहें गुजरने दो, चंद शामें गुजरने दो, जब क़यामत का दिन आएगा मेरा अल्लाह कहेगा कुर्सियां लाओ। किन की? नबियों की। साथ ही कुर्सियां लाओ। किन की? जो मेरा पैगाम लेके बिस्तरे उठा के फिरा करते थे। नबियों के साथ कुर्सियां लगाओ, वहां मोहरे नबूवत होगी या मोहरे नबूवत नहीं होगी, अल्लाह नबियों के साथ बिठा के हशर फरमाएगा। चंद दिन गुजरने तो अल्लामा इकबाल ने कहा था दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के
تپتے ہوئے صحراؤں میں دشت تو دشت تھے، صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی کلمہ پڑھتے تھے ہم، چھاؤں میں تلواروں کی جو تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تلوار کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، سنایا کہ نہ سنایا؟ اور ہم کیا کہتے ہیں، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تم، مولوی سمیع اللہ صاحب گھر بیٹھا کرو، کدھر پھرتے رہتے ہو، کبھی کدھر، کبھی کشمیر، کبھی کدھر، کبھی کدھر، کبھی گھر بیٹھا کرو، جاتے ہیں جائیں جہنم میں، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تم، نہیں نہیں خنجر لگے کسی کو، تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، عمر کہہ رہے ہیں اگر دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا تو پوچھ تو عمر سے ہوگی، وہ تو کتے کے پیاسے مرنے پر بیٹھ کے آنسو بہا رہے ہیں، اور دیکھو دیکھو ہزاروں لوگ زنا کرتے ہوئے مر رہے ہیں، شرابیں پیتے ہوئے مر رہے ہیں، ماں باپ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے مر رہے ہیں، یہ آگ میں جا رہے ہیں، یہ جہنم میں گر رہے ہیں، ہاتھ جوڑ کے پاؤں پڑ کے انہیں جہنم سے بچا کر جنت کی راہیں دکھانا یہ تبلیغ کا کام ہے۔ اس کے لیے 3 دن اور 10 دن اور 40 دن اور 4 مہینے لگانا